بہت سال پہلے کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک گیدڑ رہا کرتا تھا۔ اسے ایک دن بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود بھی کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ آگے چل کر اسے ضرور کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک دور سے آتی ہوئی لومڑی پر پڑی۔ جیسے ہی وہ قریب ہوئی، اس نے فوراً لومڑی پر حملہ کر دیا۔ گیدڑ کے حملے سے پہلے تو لومڑی گھبرا گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، کیا دوست، تم نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا، میں تم سے بچ کر کہاں جا سکتی ہوں؟ یہ سن کر گیدڑ کہنے لگا، اے مکار لومڑی، میں تمہاری ہوشیاری بھری باتوں میں نہیں آنے والا۔ میں بہت خوش ہوں اور تمہیں کسی حال میں بھی چھوڑنے والا نہیں۔ گیدڑ کی باتیں سن کر لومڑی خوب ہنسنے لگی۔ لومڑی کی ہنسی دیکھ کر گیدڑ حیران ہو گیا۔ گیدڑ کہنے لگا، مکار لومڑی، تم اپنی موت کو قریب سے دیکھ کر بھی اپنی بے بسی پر ہنس رہی ہو۔ گیدڑ کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر لومڑی ہنستی ہی جا رہی تھی اور کہنے لگی، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، وہ کب اور کیسے آئے گی مجھے معلوم نہیں۔ میں اسی لیے ہنس رہی ہوں کہ کسی بڑے شیر یا چیتے کے ہاتھوں مرنے کی بجائے تمہارے ہاتھوں میں پکڑی گئی، یہ سوچ کر ہی مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ یہ سن کر گیدڑ نے غصے سے کہا، میں تیری مکاری بھری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں تیری مکاری کو خوب جانتا ہوں اور بہت جلد میں تیری مکاری کو بھی ختم کر دوں گا۔ گیدڑ لومڑی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر لومڑی نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، تم مجھے یقیناً مار ڈالو، لیکن میری ایک گزارش ہے۔ میرے بچوں کو مکھن بہت پسند ہے اور میں مکھن لانے کے لیے ہی نکلی ہوں۔ وہ بھوک کے مارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، میں انہیں مکھن دے کر واپس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد تم مجھے اپنی مرضی سے مار کر کھا لینا۔ لومڑی کی باتیں سن کر گیدڑ حیرانگی سے کہنے لگا، مکھن کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں ملے گا؟ لومڑی کہنے لگی، بہت مزیدار اور ملائم ہوتا ہے، منہ میں ڈالتے ہی گھل جاتا ہے، کھائے بغیر اس کا مزہ زبان سے بیان کرنا مشکل ہے۔ لومڑی کی باتیں سن کر گیدڑ کے دل میں مکھن کو کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ گیدڑ کہنے لگا کہ میں نے ابھی تک مکھن کے بارے میں سنا ہے، کبھی کھایا نہیں ہے، وہ کہاں ملے گا؟ لومڑی نے کہا، بتاؤں گا۔ کاروباری اسے تیار کرتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے اسے کنویں میں محفوظ کر کے رکھ آتے ہیں۔ میں جا کر تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لے کر آتی ہوں۔ لومڑی کی باتیں سن کر گیدڑ کو لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس سے فرار کی کوشش کر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم واپس ہی نہ آؤ اور پھر مکھن بھی نہ ملے اور تم بھی میرے ہاتھ سے چلی جاؤ۔ میں اتنا بڑا بے وقوف نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لومڑی کہنے لگی، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ دونوں ہی ساتھ چلتے ہیں۔ لومڑی اور گیدڑ مل کر چل پڑے۔ جنگل کے راستے میں انہیں کنواں نظر آیا، جس میں دونوں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں چاند کا سایہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ لومڑی کہنے لگی، دیکھ لو، یہ ہے مکھن، کتنا پیارا نظر آ رہا ہے، منہ میں پانی آنے لگا ہے نا؟ چلو بس کرو، اب تم کنویں میں جا کر فوراً اسے لے کر آؤ۔ اس کنویں کے اوپر رسی بندھی ہوئی تھی اور اس کے دونوں جانب بالٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ ایک بالٹی میں بیٹھ کر لومڑی کنویں میں اتر گئی۔ گیدڑ بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ لومڑی واپس کیوں نہیں آئی ابھی تک۔ اس نے غصے سے لومڑی سے کہا، تمہیں مکھن لانے کے لیے کہا تھا نا، تم کیا کر رہی ہو؟ اوپر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ سن کر کنویں میں موجود لومڑی کہنے لگی، تمہیں ہر بات کی جلدی ہوتی ہے، یہ مکھن بہت بڑا اور وزنی ہے، تم بھی اگر اندر آ جاؤ تو دونوں بڑی آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ لومڑی کی باتیں سن کر گیدڑ جلد بازی میں رسی سے بندھی ہوئی دوسری بالٹی میں بیٹھ گیا اور کنویں میں اترنے لگا۔ گیدڑ کے وزن سے دوسری جانب سے لومڑی اوپر آتی گئی۔ اس نے فوراً چھلانگ لگا کر فرار اختیار کر لیا، جبکہ گیدڑ کنویں میں گر کر ہاتھ پاؤں مارتے مارتے دم توڑ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات کے مطابق سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ جانے انجانے میں مصیبت کسی وقت بھی تمہیں گھیر سکتی ہے، ایسے میں بلا خوف و خطر عقل کا استعمال کرتے ہوئے مشکل حالات سے نکلنے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔